اسلام میں قاعدہ ہے کہ ولادت کے بعد زندہ مولود کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت حسن کے کان میں اذان کہی۔ اذان کہنے کا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا، اور محدثین میں امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی روایات میں اسے صحیح قرار دے کر تخریج کیا، اور ان کو محب تبری رحمہ اللہ ذخائر العقبہ کتاب کا نام ہے، اس میں درج کرتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دینا، اس کو علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت حسن بن علی کے ترجمہ میں درج کیا ہے۔ یہ صفحہ 166 ہے، جلد نمبر 3، سیر اعلام النبلاء۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں فَحَنَّكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب دہن سے سیدنا حسن بن علی، ادھر آ جائیں، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی ڈالی۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں، گھٹی ڈالنا، عربی میں تحنیک کہتے ہیں اس کو۔ اس کو بیان کیا امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، جلد نمبر 8۔ اہل خانہ نے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب تجویز کیا، حرب، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل فرما کے حسن نام رکھ دیا۔ تو والد نے نام رکھا تھا حرب، نبی علیہ السلام نے اس کو بدل کر حسن نام رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن کے ساتھ بے حد درجہ محبت اور پیار کا اظہار کرتے تھے اور بے حد شفقت فرماتے تھے۔